جب کوئی پٹیشن ہی نہیں ہے تو سماعت کس چیز کی؟ جب پٹیشن ڈسمس ہو گئی ہے تو اس کے اوپر بینچ کیوں بنا؟ جب پٹیشن ہے ہی نہیں تو فیصلہ کیسے آیا؟ اور پیچھے آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں نے ایک موقف لیا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں اگر آپ نے اس کے، حالانکہ وہ پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے، لیکن جنہوں نے ڈسمس کی انہوں نے بھی، جو جج سپریم کورٹ کے اکثریت کے 4 ججز ہیں، انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بنا دیں اور اس کے اوپر ایک کنٹروورسی کا شکار ہو گئی ہے، اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنا کر فیصلہ لے لیں تاکہ پاکستان کی عوام کا اعتماد کورٹ کے اوپر بحال ہو سکے۔ سیاسی جماعتوں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ڈسمس ہو گئی ہے پٹیشن، اور وہ سیاسی جماعتیں جو اس ملک کو بنانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر آپ فل کورٹ بنا دیں کیونکہ ایک دستوری آئینی سوالات اٹھ گئے ہیں، اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنا دیں تاکہ عوام اس کو فیصلے کو تسلیم کر لے۔ 3 ممبر بینچ بنا، اور ابھی ایک شخص کہہ رہے تھے کہ یہ بینچ کا معاملہ نہیں، یہ الیکشن کا معاملہ ہے۔ یہ بالکل الیکشن کا معاملہ نہیں ہے۔ جو میڈیا کہہ رہا ہے، جو پارلیمان کہہ رہی ہے، جو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگتی نہیں ہوتی، لیکن الیکشن کے وہ فیصلے جو مسلط کرائے جائیں، جو اپنی سیاسی حکمت عملی کو تقویت دینے کے لیے کرائے جائیں، وہ ناقابل قبول اور ان ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں۔ یہ الیکشن کا معاملہ نہیں رہا، یہ اب اس بینچ فکسنگ کا معاملہ ہے، یہ اب اس عدالتی سہولت کاری کا معاملہ ہے جو آج اطہر من اللہ صاحب نے جس پر سوالات اٹھائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ قانونی کارروائی یا وہ عدالتی کارروائی جو کسی سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہو، وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف اس الیکشن کی پٹیشن یا ان 4 سے 3 کے اکثریت فیصلے کو اس پٹیشن کو ڈسمس کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ اس کے 2 پہلو ہیں۔ یہ واردات 2 طریقوں سے ہو رہی تھی، اس کا ایک سیاسی پہلو ہے اور اس کا ایک عدالتی پہلو ہے، اور جب عدالتی پہلو سیاست کے اوپر اثر انداز ہو، جب عدالتی کارروائی متنازع ہو جائے اور اس کو سپریم کورٹ کے اپنے اکثریتی ججز کا بینچ اس کو نہ مانے، سپریم کورٹ کے اندر اس کی تقسیم ہو، جس فیصلے کو سپریم کورٹ کے برادر ججز اور اکثریت ججز کی نہ مانے، وہ عوام کیسے مانے؟ وہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ وہ فیصلہ شفاف ہے، قانون کے مطابق ہے اور آئین کے مطابق ہے؟ اور آج اطہر من اللہ صاحب کی جو ججمنٹ آئی ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایک، یہ آلریڈی ڈسمس پٹیشن تھی، اس کے اوپر بینچ نہیں بن سکتا تھا، اور اس کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ عدالتی سہولت کاری کیوں یہ جھوٹ بولا گیا کہ ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا ہے؟ کیوں یہ جھوٹ بولا گیا کہ ججز نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ اور ڈس ایسوسیٹ کر لیا ہے؟ اور کیوں اس جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے ایک متنازع 3 بینچ اس پٹیشن پہ بنایا جو ڈسمس ہو چکی ہے؟ ملک کی عدالتی تاریخ میں، ملک کی آئینی تاریخ میں کبھی ایسا فیصلہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پٹیشن خارج ہو جائے، ایک پٹیشن ہو ہی نہ، اور اس کو سپریم کورٹ کی اکثریت اس کو ڈسمس کر دے، اس کے اوپر 3 بینچ بنا دیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس کے اوپر 3 بینچز کے اندر اعجاز الاحسن صاحب جو آلریڈی ایک متنازع ان کا تاثر ہے کہ ان کو ہر اس بینچ میں بٹھایا جاتا ہے جس کے جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ نہ ہو، بینچ بننے سے پہلے یہ تاثر ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آئے گا۔ کیا یہ سپریم کورٹ کا یہ آئینی کردار ہے؟ اور آج اطہر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ عدالتی کارروائی جو کہ ایسا تاثر دے کہ وہ کسی ایک سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور یہ تاثر ہو اس سے یہ تاثر بن جائے کہ پالیٹیشینز ان جوڈیشل روبس، اور انہوں نے کہا کہ اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا آغاز ہی اس پری میچور جو معاملہ تھا اس کے اوپر از خود نوٹس سے ہوا۔ تو اگر کسی ملک میں آئینی بحران اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا جنم سپریم کورٹ سے ہو تو اس کے اوپر کون
اعتماد کرے گا, اس کے فیصلے پر کون اعتماد کرے گا, اور اگر کسی فیصلے پہ سپریم کورٹ کی اکثریت تقسیم ہو اور اقلیتی فیصلے کو مان کر اس پہ بینچ بنا کر اس کا فیصلہ دے دیا جائے, تاکہ ایک شخص کی, ایک لاڈلے کی, ایک فورن ایجنٹ کی, ایک منی لانڈرر کی, ایک گھڑی چور کی, ایک آئین شکن کی سہولت کاری ہو, تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس سے بالکل صحیح کہا گیا اس ججمنٹ میں کہ اس سے پالیٹیشنز ان جوڈیشل روبس کا تاثر ہوتا ہے. اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ دو اس کے پہلو ہیں. ایک سیاسی پہلو کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے عمران خان صاحب کا, تو اس کے بعد صدر ڈپٹی اسپیکر سے رولنگ دلوائی, ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی, اور اس سائفر کی جو من گھڑت کہانی تھی اس کو تسلیم کرتے ہوئے صدر سے اسمبلی توڑوا دی. اس کے بعد اسی اسمبلی سے استعفے دے دیے, ہائی کورٹ چلی گئے کہ استعفے منظور کرائے اسپیکر سے, اس کے بعد ہائی کورٹ چلے گئے کہ استعفے نہ منظور کرائے اسپیکر سے. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کے اندر بزدار صاحب کے وقت آئین اور حمزہ شہباز کے وقت آئین معطل. بزدار صاحب کے جنہوں نے ووٹ دیں وہ ووٹ بھی کاؤنٹ ہوں اور لوگ بھی ڈسکوالیفائی نہ ہوں. حمزہ اور ان کا خط, عمران خان صاحب کا خط آئینی, اور حمزہ شہباز کے کیس میں ووٹ بھی نہ گنے جائیں اور اراکین بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں. 63(1)(a) کو ری رائٹ کر کے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی صرف سہولت کاری کرنے کے لیے. اور عمران خان صاحب کا خط آئینی, چودھری شجاعت صاحب کا خط غیر آئینی. عدم اعتماد حمزہ شہباز کا ہو تو ممبران کی کاؤنٹنگ بھی نہیں اور ڈسکوالیفیکیشن بھی, اور بزدار صاحب کے کیس میں ووٹ بھی کاؤنٹ ہو اور ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں. اور اس کے بعد یہاں معاملہ نہیں رکتا, پھر اسپیکر سے, ڈپٹی اسپیکر سے, صدر سے, گورنر سے, اسپیکر پنجاب اسمبلی سے آئین شکنی کروائی گئی, غیر آئینی اقدامات کروائے گئے. اور وہ سائفر جس کے اوپر یہ سارا تماشا رچایا گیا, وہ سائفر محسن نقوی کی عالمی سازش کی نظر ہو گیا جس پہ یہ سارا تماشا کیا. اور یہاں کہانی نہیں رکتی, اس کے بعد سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب کی ٹرانسفر کا کیس, اس میں سے اس کے اندر سے از خود نوٹس نکل آتا ہے الیکشن کا 90 دن کا, اور وہ از خود نوٹس الیکشن 90 دن کا جو کہ خیبر پختونخوا میں آئین معطل, اس میں 90 دن کا اصول آئینی معطل, اور پنجاب کے اندر آئینی اصول جو ہے 90 دن کا وہ پورا کر دیا جاتا ہے. اور جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سپریم کورٹ ڈوگر صاحب کے کیس میں, سی سی پی او لاہور کی ٹرانسفر کے کیس میں از خود نوٹس کے اندر سے 90 دن کی الیکشن کا سو موٹو نکل آتا ہے. اس الیکشن کا سو موٹو نکلنے کے اوپر بینچ بنتا ہے جو بینچ چیف جسٹس صاحب بناتے ہیں. اس بینچ کے 4 اکثریت کے ججز کہتے ہیں یہ پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے, اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے ریکیوز کر لیے, علیحدہ ہو گئے ججز اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا, اس لیے ایک نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے اس پٹیشن کے اوپر جو پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے. اور اس کے بعد وہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے, اس فیصلے کو حکومت پر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ دے دیا گیا اور 90 دن کے اندر الیکشن ہو, اور اس 90 دن کی مدت کو خود اس کی پابندی کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. 90 دن تو گزر جائیں گے 14 مئی سے پہلے, لیکن چیف جسٹس صاحب آپ نے بینچ کیسے بنایا جو پٹیشن ڈسمس ہو چکی تھی. آج اطہر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ ہے جو آپ پاکستان کی عوام نے پڑھا ہے وہ اس بات کی توثیق کرتا ہے جو پارلیمان کہہ رہی تھی, اور پھر جو 12 سیاسی جماعتیں ہیں ان کو نہیں سننا. وہ عدالت میں موجود ان کے لائرز کی حاضری نہیں لگائی بندیال صاحب نے, چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کی حاضری نہیں لگائی. اور ان جماعتوں کو نہیں سننا, لیکن جس جماعت کے کہنے پہ از خود نوٹس اس کیس کا لگایا, اس پٹیشن کا لگایا جو پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی, ان کو سننا.
ان کے بلا بلا کے لوگوں کو سننا. اسد عمر صاحب کو کہنا ادھر آئے بتائیں اکانومی کی, جس کو پاکستان تحریک انصاف نے وزارت خزانہ کی کرسی سے کان پکڑ کر نکال دیا, اس کو بلایا گیا کہ آپ اکانومی کی سچویشن بتائیں. لیکن وہ 13 جماعتیں جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہیں ان کو نہیں سننا. صحافیوں نے دیکھا, رپورٹرز نے دیکھا, میڈیا نے دیکھا, وہاں کورٹ روم میں دیکھا کہ سب کے وکیل موجود تھے, ان کی حاضری تک نہیں لگائی. کیوں؟ الیکشن کیا خالی پاکستان تحریک انصاف نے لڑنا تھا؟ کیوں ان 13 جماعتوں کو نہیں سنا گیا؟ اور اس کیس میں نہیں سنا گیا جو ڈسمس ہو چکا ہے. کوئی سپریم کورٹ کی لاج رکھنے کے لیے سن لیتے, کوئی اس کا وقار برقرار رکھنے کے لیے سن لیتے. اور آج جو اطہر من اللہ صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں, نہ یہ پٹیشن, نہ اس کا فیصلہ آ سکتا ہے, نہ یہ فیصلہ عوام نے قبول کیا. اور پارلیمان نے وہی بات کی کہ آپ ایگزیکٹو کے رول میں انگریس کر رہے ہیں, مداخلت کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے آئینی کردار میں. الیکشن کب کرانا ہے یہ الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, عمران خان نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا. لیکن